حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی یا کاتب مقرر فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزارش پر معاویہ ابن ابی سفیان کو اپنا کاتب یا منشی مقرر فرما لیا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت ایک چھوٹے کمسن لڑکے تھے ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میرے لیے معاویہ ابن ابی سفیان کو بلوا لو، مجھے اس سے کچھ خطوط لکھوانے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب معاویہ ابن ابی سفیان کے پاس گئے تو وہ کھانا تناول کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے۔ یہ سننا تھا کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے کہا کہ اے عبداللہ، دیکھتے نہیں کہ میں ابھی کھانا کھا رہا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کہہ دو کہ محترم دوستو، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کاتب وحی بلا شبہ ایک اعزاز عظیم ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنے چنے افراد کو ہی اس عظیم اعزاز سے نوازا تھا۔ فتح مکہ کے بعد جب بنو امیہ کے بہت سے سرداروں نے اور بہت سے عام افراد نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماضی ایک اسلام دشمن کے طور پر اس قدر نمایاں تھا کہ بہت سے صحابہ کرام علیہ اجمعین ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کر لینے کے باوجود ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام علیہ اجمعین کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے جن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ آپس میں گفت و شنید کر رہے تھے اور آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ ابھی تو ہم نے ابو سفیان سے جنگ احد کا بدلہ لینا تھا، ابھی تو ہم نے ابو سفیان سے جنگ بدر کا اور اسلام دشمنی کے باقی تمام سازشوں کے بدلے لینے تھے، لیکن ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ کرام کی یہ گفت و شنید سنی تو آپ نے ان صحابہ کرام کو ڈانٹ دیا اور فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اسلام کو قبول کر لینا ماضی کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے؟ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشے گزار بھی فرما دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی الٹا ڈانٹ دیا اور ان سے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو بکر، تم نے میرے صحابہ کا دل دکھا دیا ہے۔ کیا پہلے اسلام قبول کرنے والے اور بعد میں اسلام قبول کرنے والے آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ابھی جاؤ اور جا کر میرے ان صحابہ کرام سے معذرت کرو۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے معذرت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس بات کا ادراک تھا کہ میرے لاڈلے چہیتے صحابہ کرام جنہوں نے شروع دن سے ہی اسلام کی خاطر قربانیاں پیش کی ہیں، طرح طرح کی تکالیف اور مظالم سہے ہیں، وہ بلا اسلام کے عروج کے وقت اسلام قبول کرنے والے مسلمانوں کے یا صحابہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے اور آ کر عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان تو میرے ماضی کی وجہ سے اور میرے اسلام دشمنی کے سابقہ ریکارڈ کی وجہ سے میرے اسلام قبول کر لینے کے باوجود میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ میری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند گزارشات ہیں، اگر آپ ان کو قبول فرما لیں گے تو میری کچھ عزت اور رتبہ بحال ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا گزارشات ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ میری سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی سب سے خوبصورت ترین دوشیزہ یعنی میری دختر سے نکاح فرما کر مجھے عزت سے نواز دیا جائے، اور میری دوسری گزارش اور التماس یہ ہے کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی یا کاتب مقرر فرما لیجئے، اور میری تیسری گزارش یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کسی اسلامی جہاد کے لشکر کے ساتھ روانہ کر دیں کہ جس طرح سے میں اپنے ماضی میں اسلام کے خلاف جنگ و جدل اور قتال کیا کرتا تھا، اب میں اسلام کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہونا چاہتا ہوں۔
روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان تینوں گزارشات کو قبول فرما لیا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس میں انکار نہیں تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان تو کیا غیر مسلموں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار نہیں فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان تینوں گزارشات کو قبول فرما لیا تھا اور ان کی صاحبزادی سے نکاح فرما لیا تھا اور ان کو ازواج مطہرات میں شامل فرما لیا تھا، اور آپ نے معاویہ ابن ابی سفیان کو اپنا منشی اور خط و کتابت کرنے والا بھی مقرر فرما دیا تھا، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جہادی لشکر کی قیادت دے کر جہاد پر بھی بھیج دیا تھا۔ معاویہ ابن ابی سفیان کے کاتب وہی مقرر ہونے کے بارے میں مختلف مورخین مختلف اور متضاد روایات پیش کرتے ہیں۔ کچھ کے مطابق معاویہ ابن ابی سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منشی مقرر ہوئے تھے، یعنی عام خط و کتابت میں لکھنے کا کام سر انجام دیا کرتے تھے، جبکہ کچھ مورخین کے مطابق معاویہ ابن ابی سفیان کاتبین وحی میں شمار ہوتے تھے، لیکن مصنفین کے اور مورخین کی کثیر تعداد ان کو منشی یا عام خط و کتابت کرنے والا کاتب قرار دیتی ہے۔ کاتبین وحی قرار دینے والے مورخین نسبتاً کم ہیں اور ان کی روایات بھی نسبتاً کمزور ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، کیونکہ وہ خود ابھی کمسن لڑکے تھے، کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ میں ان کو دیکھ کر دروازے کے پیچھے چھپ گیا اور کہا کہ آپ آئے، اور آپ نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنے کھلے ہاتھ سے ہلکی سی ضرب لگائی، یعنی کہ پیار کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ جاؤ میرے لیے معاویہ کو بلوا لاؤ۔ میں نے آپ سے آ کر کہا کہ معاویہ کھانا کھا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ جاؤ معاویہ کو بلا لاؤ۔ میں نے پھر آ کر دیکھا وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ مشہور علامہ احمد یار خان نعیمی معاذ ابن ابی سفیان کا دفاع کرتے ہوئے اپنی کتاب جاء الحق میں یوں رقم تراز ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے اللہ، جس کو میں برا کہوں یا اس پر لعنت کروں یا اس کو کوئی بد دعا دوں اور وہ اس کا مستحق نہ ہو، تو اے میرے اللہ میرے اس فعل کو اس کے لیے باعث پاکیزگی اور باعث ثواب اور رحمت بنا دے، کیونکہ میں بھی انسان ہوں۔ صحیح مسلم 2603۔ یعنی احمد یار خان نعیمی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ معاویہ ابن ابی سفیان کے لیے بد دعا نہیں بلکہ ان کے لیے دعا ثابت ہوئی، اور اس کی دلیل وہ اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ معاویہ ابن ابی سفیان غریب تھے، لیکن بعد میں اس قدر مال و دولت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا کہ حسن و حسین کریمین علیہ السلام اجمعین کو بھاری وظائف بھجوایا کرتے تھے اور تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت لمبی چوڑی سلطنت اسلامیہ کا امیر بھی بنایا، لیکن اہل تشیع کے کچھ مناقب اس بات کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو معاویہ ابن ابی سفیان کے حق میں دعا نہیں بلکہ بد دعا ثابت کرتے ہیں، اور وہ یہ دلیل پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے منہ سے اگر کسی کے لیے کوئی بد دعا نکلے تو اس کے لیے وہ بد دعا الٹ دعا بن کر اس کو لگ جائے اگر وہ اس کا مستحق نہ ہو، تو بظاہر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ معاویہ کا کبھی پیٹ نہ بھرے، تو اس کا الٹ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ معاویہ ابن ابی سفیان کا پیٹ جلدی بھر جاتا اور وہ کم کھانا کھا کر بھی سیر ہو جاتے اور کئی دنوں تک ان کو بھوک کی نوبت نہ آتی، کچھ کھانے پینے کو دل نہ کرتا۔ لیکن تاریخی کتابوں میں تو یہ درج ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ممبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خطبہ بیٹھ کر دینا شروع کیا، کیونکہ ان کا پیٹ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ ان سے کھڑے ہو کر خطبہ دینا محال تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ لیکن معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنا پیٹ بڑھ جانے کی وجہ سے اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبدیل کر دیا
اور خطبہ بیٹھ کر ارشاد فرمانا شروع کر دیا۔ اور بعض مورخین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کو بھی اس کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری سنت کو تبدیل کرنے والا شخص بنو امیہ سے ہوگا، اور معاویہ ابن ابی سفیان وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبدیل کیا اور خطبہ کھڑے ہو کر ارشاد فرمانے کی بجائے اس کو بیٹھ کر دینا شروع کر دیا۔